الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت ہے، 22ویں پارے کے دوسرے صفحے کی آیت ہے، اور جو میں نے ابھی حدیث مبارکہ تلاوت کی یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس آیت میں بھی اور اس حدیث میں بھی قرب قیامت کی علامتوں کا تذکرہ ہے، چونکہ 2-3 جمعے سے قیامت کب آئے گی، اس کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، تذکرہ چل رہا ہے، جس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ تو اس میں سے پہلا حصہ جو ہے علامات بعیدہ، دور والی علامتیں جو ہو چکی ہیں، 4 نشانیاں گزر چکی، 5ویں نشانی آج بیان کرنا ہے۔ علامات قیامت کی 5ویں نشانی جھوٹے مدعیان نبوت کا پیدا ہو جانا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے ابھی پڑھی، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس امت میں جھوٹے مکار فریبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہ پیدا ہو جائیں۔ قریباً من 30، اور وہ تقریباً 30 ہوں گے۔ یزعم کلہم انہ رسول اللہ، اور ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، نبی ہے۔ لا تقوم الساعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ مدعیان نبوت ظاہر نہ ہو جائیں، حالانکہ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں۔ تو قیامت کے آنے کی 5ویں علامت، اس کے علامتوں میں سے یہ ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور ہوگا، اور یہ بھی نشانی تقریباً مکمل ہو چکی۔ شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اس کا بھی مطلب یہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ محمد نہیں ہے۔ اولاد نرینہ جو ہوتی ہے، مذکر اولاد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو 3، لیکن بچپن میں ہی ان سب کا انتقال ہو گیا، اس سے نسب کا سلسلہ چلا ہی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کے رسول جو ہیں یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بعد میں جو نسل چلی۔ یہ یاد رکھیں، یہ آیت جو نازل ہوئی وہ حضرت زید کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا، متبنا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کو بیٹا بنا لیا جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کو لے کر کے اگر پرورش کر لیا جائے، اس کو اپنا نام دے دیا جائے، اپنا بیٹا بنا لیا جائے، قانونی اور کاغذی کارروائی بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا مسئلہ وہ وہی سمجھتے ہیں جو بالکل اپنا حقیقی بیٹا ہو۔ حالانکہ شریعت نے اس میں فرق کیا ہے۔ اپنا جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے، صلبی بیٹا ہوتا ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، وراثت کے بھی اور پردے وغیرہ کے بھی، اور جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کے مسائل الگ ہیں، پردے کے بھی اور وراثت کے بھی۔ لہٰذا صرف کہہ لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہی بات بتائی۔ حضرت زید بن حارثہ جب اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دیے تو اللہ کے رسول نے ان سے خود نکاح کر لیا۔ اس بات کو لے کر کے مشرکین مکہ نے خوب شور اور واویلا مچایا کہ محمد نے تو اپنے بہو سے ہی نکاح کر لیا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے آیت اتاری کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کا وہ حکم ہے ہی نہیں جو حقیقی بیٹے ہوتے ہیں۔ اپنی بہو سے نکاح کرنا ان سے غلط ہے جو اپنے حقیقی بیٹے ہیں، تو منہ بولے بیٹے تھے۔ اگر انہوں نے طلاق دے دیا تو کوئی بات نہیں، اس عورت سے اللہ کے رسول یعنی ان کے سسر نکاح کر سکتے ہیں، دونوں میں کوئی معارضہ نہیں۔ یہ اصل بتانا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ ان کے باپ ہیں، حقیقی باپ اللہ کے رسول ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بات تھی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اصل موضوع کے متعلق بات۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں حقیقی باپ تو نہیں ہے لیکن روحانی باپ ضرور ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی قوم کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور صفت بیان کی، وہ خاتم النبیین، رسول تو ہیں ہی، نبی تو ہیں ہی یہ، لیکن یہ نبیوں کے خاتم ہیں، خاتم ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ اب ختم نبوت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ سلسلہ نبوت کا، رسالت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ اب اینڈ ہو گیا۔ آخری میں اللہ کے رسول نے آ کر کے اس پہ مہر لگا دی، سائن کر دی، دستخط کر دیا، کام ختم۔ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج اللہ کے رسول کے سر پر سجا دیا۔ اب بات ختم ہے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کا یہی مطلب۔ اب اس حدیث کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک حتیٰ یبعث کذابون، جب تک کہ اس امت کے اندر مکار، فریبی نبی نہ خود ساختہ کھڑے ہو جائیں۔ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ایسے جب تک اس دنیا میں ظہور پذیر نہ ہو جائیں تب تک قیامت آئے گی نہیں۔
قریباً من 30 اور وہ تقریباً 30 ہوں گے. کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا. آپ اگر تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، کھنگالیں، تو تاریخ کی کتابوں میں 30 ہی نہیں، سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں 1450 سال میں آپ کو جھوٹے مدعیان نبوت کی فہرست مل جائے گی. ابھی اس فی الحال میں آپ اگر اپنے ملک کے اندر اٹھا کر کے دیکھیں تو مرزا غلام احمد قادیانی جو تقریباً 100 سال پہلے پیدا ہوا، جس کو انگریزوں نے نبوت کے لیے کہہ لیجئے کھڑا کیا کہ مسلمانوں کے اندر سے اتحاد ختم ہو جائے اور جو جنگ آزادی چل رہی ہے وہ کیسے کمزور ہو جائے، انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ بھئی میں بھی نبی ہوں، اب تم لوگ میری بات مانو، ادھر مت مانو. اس کے پیروکار آج بھی اپنے ملک میں، بیرون ملک میں جو قادیانیت کے نام سے چلا رہے ہیں ایک مشن، ان کا بھی مقصد وہی ہے کہ غلام احمد قادیانی یہ وہ احمد ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کو نبوت کا تاج دیا ہے، یعنی یہ بھی نبی ہیں. وہ ختم نبو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کے غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، جن کو قادیانی کہا جاتا ہے ان کے ماننے والوں. یہ وہی مرتدین کی شکل ہے. ایران میں بہاءاللہ کا فرقہ زوروں پر ہے، جن کے ماننے والے اپنے سینئر کو، اپنے لیڈر کو باقاعدہ نبوت کا درجہ دیتے ہیں اور وہ لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں، ہاں ہم اللہ کے نبی. تو سینکڑوں اس تعداد میں ہزاروں پہنچ جائے گی اس طرح لوگوں کی تعداد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ 30 ہوں گے اور ہمارے زمانے تک ہزاروں تک پہنچ جا رہے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی. محدثین کرام نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں مکمل حد بیان کرنا اللہ کے رسول کا مقصد نہیں کہ اس طرح کثرت سے لوگ اتنے ہوں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میرے بعد نبوت ختم ہے. وہ 30 تک پہنچ جائیں گے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. دوسرے محدثین نے کہا کہ اس کے اندر جو 30 بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ مدعیان نبوت جھوٹے تو بہت ہوں گے، لیکن اس میں سے 30 ایسے ہوں گے جو تھوڑا بڑے پیمانے پہ ہوں گے، جن کے پیروکار بڑے پیمانے پہ ہوں گے. یہ کہہ لیجئے کہ ملک اور بیرون ملک تک ان کی پہنچ ہوگی، انٹرنیشنل پیمانے پر ہوں گے. وہ 30 ہوں گے، باقی چھوٹے موٹے چٹ پٹ آتے جاتے رہیں گے، ان کی تعداد بیان نہیں کی گئی. جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ آج سے نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے. جن کو مرتد کہا گیا ہے، یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے قانون کا توڑنے والا، مجرم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قانون کا انکار کرنے والا، اس کو باغی کہتے ہیں. حکومتیں، سرکاریں اور ملک کا قانون مجرم کو چھوٹی موٹی سزا دے کے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو باغی ہوتا ہے، بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا، سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے. ہر ملک کا قانون ہے، یہی شرعی قانون بھی ہے. کوئی کفر کر رہا ہے، اسلام نہیں لا رہا ہے، کوئی بات نہیں، جینے کھانے دو، اللہ کا بندہ ہے، اللہ جب توفیق دیں گے ایمان لائے گا. کوئی ایمان لا کر کے پھر بھی وہ انکار کر جا رہا ہے، نکل جا رہا ہے اسلام سے، اگر اسلامی عدالت ہے، اسلامی ملک ہے، 3 دن تک اس کو رخصت دی جائے گی، غور و فکر کر لو، اسلام لا لو. اگر تب بھی نہیں لاتا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی. مرتد ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے کئی لوگ ہوئے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی 3-4 لوگ ہو گئے. اس میں سے ایک نام آتا ہے طلیحہ اسدی کا. مدینے سے 20 میل دور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لوگ میرے اوپر ایمان لاؤ.
اس طرح چھوٹے موٹے مل جاتے ہیں لوگ، ہر ایک کو کچھ لوگ اس کے اوپر بھی ایمان لانے لگے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں وہ ایسا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فوج دے کر باقاعدہ بھیجا حضرت خالد بن ولید کو، اور گھمسان کی جنگ ہوئی، مرتدین کی فوج شکست کھا گئی، کچھ مرے، کچھ بھاگے، کچھ توبہ کیے۔ اس میں سے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا طلیحہ اسدی، بعد میں اس نے توبہ کی اور اللہ کے کہہ لیجئے کہ فوج کا حصہ بنا، مجاہدین کی فوج کا حصہ بنا اور شہید ہوا۔ ایک نام آتا ہے اسود عنسی کا، جو اللہ کے رسول کے آخری دنوں میں اس نے یمن، جہاں کے حوثی بہت سرخیوں میں ہیں اور شاید اسلامی ملکوں میں فلسطین کی حمایت کھل کر کے وہ جو کر رہا تھا، واحد ملک تھا یمن، وہاں کا ایک آدمی اسود عنسی نام کا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اللہ کے رسول کے آخر زمانے میں۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کو سمجھایا بھی، خط بھیج کر کے، لیکن وہ پلٹا نہیں۔ اس کے پاس بھی جمعیت کافی ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ باقاعدہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرنے لگا، اور اس بات کا بھی دعویٰ کرنے لگا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں اور باقاعدہ وحی لاتے ہیں، اور قرآن کریم کی من گھڑت آیت اس طرح سے اس نے بنا لی، اپنی من گھڑت آیت جو قرآن کریم کے مشابہ لگے، اور اس کے پیروکار اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، خاص طور سے وہاں کے جو حکمراں تھے اس علاقے کے، جو وہاں کے ایمان لانے والے تھے، ان کو کہا کہ بھائی اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو یمن کے ہی تھے، ایک دن موقع غنیمت دیکھ کر کے اس کے گھر میں گھسے اور رات میں ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے پاس وہی پھر نہیں آئی کہ جبریل نہیں آئے بتانے کے لیے کہ بھاگو بھاگو تمہاری موت آ رہی، کام ختم ہو گیا۔ اسی کے یہاں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہے، ایک دن ان کو پکڑا کہ بولا میرا کلمہ پڑھو، اسود عنسی نے۔ ابھی مسلم خولانی بولے کہ کیوں میں تمہارا کلمہ پڑھوں؟ سچے نبی جب مدینے میں موجود ہیں تو میں ان کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں، تمہارا کلمہ کیوں پڑھوں؟ ایمان نہیں لائے اس کے اوپر۔ کیا کیا؟ خوب بڑا سا تنور جلایا، آگ جلایا، اور جو اس کے نبوت کا منکر ہوتا تھا اسی آگ میں ڈال دیتا تھا۔ بڑی جمعیت حاصل تھی اس کو، ان کو بھی اٹھا کر کے ڈال دیا۔ اور اللہ کی کرامت ایسی، ابو مسلم کے ساتھ سچے اور مخلص ایمان والے تھے، آگ نے ان کا بال بیکا بھی نہیں کیا، باکا بھی نہیں کیا، جلے نہیں۔ اللہ کے رسول اس نے جب یہ دیکھا کہ جل نہیں رہے ہیں تو اس کے پیروکاروں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو ملک بدر کرو، ورنہ لوگ بجائے تمہارے اوپر ایمان لانے کے ان کے اوپر نہ ایمان لانے لگیں۔ اسود عنسی نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کو ملک بدر کر دیا۔ یہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی ایک اجنبی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پوچھے کون بھائی، کہاں سے تشریف لائے؟ بولے یمن کا رہنے والا ہوں۔ بولے وہ اس کو جانتے ہو، وہ جس کو اسود عنسی نے آگ میں ڈال دیا تھا؟ بولے ہاں جانتا ہوں، عبداللہ ابن ثوب نام تھا ان کا۔ کہ وہ جلے نہیں؟ بولے ہاں جلے نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی رحمت رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ لگ رہا ہے کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ قسم دے کر کے پوچھا کہ جو تم نے آنکھ سے ان کو دیکھا تھا، کہیں وہ فرد تم ہی تو نہیں ہو؟ اس دور کے مسلمان تھے، کیسے ٹال سکتے تھے؟ مسجد میں تھے، جھوٹ تو بول لیں۔ ہمارے دور کے مسلمان تو تھے نہیں کہ مسجد میں بھی جھوٹ بول دیں۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ان کو لے گئے کہ وہ ابو مسلم خولانی جن کا ہم لوگ واقعہ سنا کرتے تھے کہ آگ میں ان کو ڈال دیا نہیں جلے، وہ یہی صاحب ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین آگے بڑھ کر کے ان کو گلے لگائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری اس امت میں، اللہ کے رسول کی اس امت میں بھی ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا۔ اسود عنسی مارا گیا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک اور نبی جو اس سے بھی تگڑا تھا اس زمانے میں، جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب، اللہ کے رسول نے اس کو جب سمجھانے، اللہ کے رسول کے یہاں پورا قبیلہ اس کا بنی حنیفہ کا، نجد کا تھا یا ماما کا، آیا ایمان لانے کے لیے، اور اس نے ایک شرط رکھی کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھ کو اپنا نائب بنا لیں نبوت میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تجھے 1 انچ کا بھی، میں 1 ذرے کا بھی نائب نہیں بناؤں گا، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ واپس اپنے یہاں گیا اور اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں، وہی لاتے ہیں، اور قرآن میرے اوپر بھی نازل ہوتا ہے۔ مسیلمہ کذاب، اللہ کے رسول نے خط لکھا کہ اس چیز سے باز آ جاؤ، ارتداد سے باز آ جاؤ اور ایمان لاؤ، آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ مانا نہیں، اس لیے اس کذاب کا اس کو لقب اللہ کے رسول نے ہی دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ فوج کشی کی اس فتنے کو دبانے کے لیے، تو مسیلمہ کذاب اس کے پاس بھی بہت سارے، پورا قبیلہ اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور جو اس کے معتقدین اور مریدین تھے وہ سب اس پر جان نثار کر رہے تھے۔ تقریباً 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان میں آیا اور مجاہدین کا مقابلہ کیا، لیکن جدھر باطل ہوتا ہے وہ حق پر کبھی غالب آ نہیں سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہی ہوا، گھمسان کی جنگ ہوئی، کئی دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ مرتدین جتنے تھے، جھوٹے جتنے تھے، وہ تقریباً 40,000 میں سے 24-25,000 ختم کر دیے گئے۔ مجاہدین نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ مسیلمہ کذاب خود جان بچا کر کے بھاگا۔ حضرت وحشی، جنہوں نے کسی زمانے میں جنگ احد میں اللہ کے رسول کے چچا کو، حضرت حمزہ کو مارا تھا، نیزہ مارا تھا، تب اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت نصیب کی، وہ اس جنگ میں تھے۔ انہوں نے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا کہ اتنے بڑے مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب کو بھی اسی طرح برچھا مارا اور مار کر کے اس کو ڈھیر کر دیا، ختم ہو گیا۔ اس پر ایک اور عورت تھی، سجاح بنت حارث، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والی تھی، اور اس نے بھی مسیلمہ کذاب سے شادی کی تھی، اور مہر میں مسیلمہ کذاب نے اس کو یہ دیا تھا کہ اس کے معتقدین سے عشاء اور فجر کی نماز ساقط کر دی تھی۔ جبریل آ کے بتا گئے ہیں تمہارے جو معتقدین ہیں عشاء اور فجر ان پر فرض نہیں، باقی 3 نماز پڑھتے رہے۔ بات یہیں تک، آگے سنیں تھوڑی سی بات بس اور۔ یہ مدعیان نبوت ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جیسا اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی ویسا قیامت تک ہے، اور قیامت کے بعد بھی۔ جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری تھا بحیثیت نبی اور رسول کے، خاتم النبیین کے، آج بھی وہی مسئلہ ہے۔ جس طرح اس وقت ان مدعیان نبوت کو ماننے والے مرتدین کہلائے، آج بھی اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ماننے والے مرتد، باغی اور کافر کہلائیں گے۔ یہ آج بھی وہی مسئلہ ہے،
لہذا اس زمانے میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو کافر اور مرتد ہے ہی، اس کے جو متبعین ہیں، جو اس کے مریدین ہیں، جو اس کو ماننے والے ہوں گے، آج بھی وہ کافر، باغی اور اسلام سے خارج مانے جائیں گے، چاہے اگرچہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، اپنا نام مسلمانوں والا رکھتے ہوں۔ اس دور میں بھی مسیلمہ کذاب خود 5 وقت کا نمازی تھا، اس کے معتقدین نمازی تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کی اس کے خلاف اور جنگ کی۔ کیوں؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کیا، اور اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، اور اس نبوت میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، چاہے وہ 5 وقتہ نمازی حاجی اور چاہے جو ہو۔ لہذا بہت نازک مسئلہ ہے اس چیز کو، اللہ کے رسول کی نبوت کو کامل و مکمل مانا جائے، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس طرح کوئی قادیانی اور مرزائی ملے تو اس کی باتوں کو بالکل دھیان نہ دیا جائے، اپنے ایمان کے بارے میں کبھی شک اور شکوک میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ اگر کوئی ایسا مبتلا ہو جاتا ہے تو صرف شک کی بنا پر بھی اگر اس کو شک آ گیا تھوڑا بہت اللہ کے رسول کی نبوت میں، تو صرف اس شک اور شکوک کی بنیاد پر وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔